بات کر رہے ہیں. وہ قوم زندہ قوم نہیں ہے, یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ کچھ لوگ ناعاقبت اندیشی میں یا ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کے آئینی اداروں کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. جب آنریبل سپریم کورٹ کے آنریبل ججز سماعت کے دوران ریمارکس دیتے ہیں یا سوال کرتے ہیں تو یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. ظاہر ہے انہیں سچ تک پہنچنا ہے اپنا فیصلہ کرنے کے لیے, انہیں حقائق کی تلاش ہے. ہو سکتا ہے ان کے بعد آبزرویشنز کے ساتھ ہمارے اعتراضات ہو تو ہماری فیلنگز ہیں, لیکن عدالتی فیصلہ تو سب کو ماننا پڑتا ہے, وہ بائنڈنگ ہے, وہ ماننا ہی ہوگا سبوں کو, کسی کے خلاف آئے یا کسی کے حق میں آئے. بعض ایسے ریمارکس ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آئے مگر ہم نے ان پر تبصرے نہیں کی, ان کی ڈائسیکشن نہیں کی, کیونکہ یہ عدالت کا رائٹ ہے اور آنریبل کورٹ کے سامنے بات کرنا وکلا کا کام ہے. ہمارا کام نہیں ہے وہاں جا کے ہم بات کریں یا باہر آ کے اس پہ بھاشن دینا شروع کر دیں کہ اس کا یہ مطلب ہے اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے, مگر یہ کام کیا جا رہا ہے. میڈیا میں بھی جاری ہے اور یہاں بھی جاری ہے. تو میرا آج یہ سوال بڑے ادب کے ساتھ میں پاکستان کی سب سے بڑی آئینی عدالت کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات کا جائزہ لیا جائے. اور یہ سوال میں بطور وزیر نہیں کر رہا, ایک ایسے سیاسی کارکن کے طور پہ کر رہا ہوں جس کی سیاست پہ تو اختلاف یا اعتراض کیا جا سکتا ہے, لیکن جمہوریت کے لیے لڑنے اور آمریت کے خلاف لڑنے پر تو اعتراض میرے دشمن بھی نہیں کرتے. تو میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں بڑے ادب سے کہ جائزہ لیا جائے کہ کیا عدالتی کارروائی کو گمراہ کن انداز میں پیش کرنا توہین عدالت کے زمرے میں تو نہیں آتا, اور کیا اس سے ملک میں گمراہی تو نہیں پھیلائی جا رہی اور انتشار تو نہیں پھیلایا جا رہا, اور یہ بھی کہ کیا عدالتی عمل پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کی جا رہی, اور یہ بھی کہ بھلے فیصلہ جو بھی آئے کیا ہم کردار کشی میں یا مخالف کو زیر کرنے میں اتنے آگے تو نہیں نکل گئے کہ جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو. تو ان سوالات کا جائزہ میں سمجھتا ہوں لیا جانا چاہیے, اور یہ استدعا ہے, مجھے بات کرنی, یہ استدعا ہے آنریبل کورٹ کی خدمت میں, اس بات کا نوٹس ضرور لیا جانا چاہیے کہ جو آنریبل ججز کی آبزرویشنز ہیں یا ریمارکس ہیں ان کی ڈائسیکشن کرنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے. یہ وکلا کا اور عدالت کا معاملہ ہے, اور وکلا ہر پارٹی کے موجود ہیں, تو یہ جب معاملہ ان کے بیچ ہے تو پھر یہاں تماشا لگانے کی یا میڈیا کے بعض چینلز پہ بعض اینکرز جو ان کو تماشا لگانے کی چھٹی کیوں ملی ہوئی ہے. ایک اور بات مجھے کہنی ہے, ہماری سیاسی جماعتیں جیسی بھی ہیں, ٹوٹی پھوٹی لولی لنگڑی, ہم ہی اویلیبل ہیں. کتنی فیڈرل پارٹیز ہیں پاکستان میں, کتنی وفاقی جماعتیں پاکستان میں موجود ہیں, محدود ہے کہ چند 40 سے 50 سال لگتے ہیں پولیٹیکل پارٹی کو بنتے. یہ کام کیا کیا جا رہا ہے ایک ایسے شخص کی دشمنی میں جس نے پاکستان کو اللہ کے فضل سے ناقابل تسخیر بنایا, ایٹم بم کا تحفہ دیا. اس ملک کا سارا بیسک انفراسٹرکچر جو نیا انفراسٹرکچر ہے وہ محمد نواز شریف کے ہاتھوں کا بنا ہے. آج ہم سی پیک لے کے آئے ہیں, ہم بہت برے ہوں گے, ہمیں بہت برائیاں ہوں گی, لیکن آپ الزام تراشی کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے ہیں, اور اب ہم آپ کا جواب دیتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے ہیں جہاں سچ اور جھوٹ کی تمیز ختم ہو رہی ہے. تو اس کا جائزہ لینا ہوگا کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز ڈیمیج کر دی گئیں, سیاسی قیادت کو فیصلے سے پہلے رسوا اور بدنام کیا گیا اور تضحیک کی گئی, تو کس کے پاس کیا بچے گا؟ کچھ بچے گا کسی کے پاس؟ فیصلہ تو آ ہی جائے گا, مگر یہ جو ہم نے یہاں پہ عدالت لگا لی ہے اور جو ہم فیصلے صادر کر رہے ہیں, اور ہم میں ہم بھی شامل ہیں, ہمارے مخالفین صفحے اول میں ہیں, اور میڈیا کے بعض چینل اور بعض معروف اینکرز شامل ہیں, تو ہم پاکستان کو دے کیا رہے ہیں؟ آپ نے ایک الزام لگایا تو آپ جج ہیں کیا؟ نہ میڈیا کے اینکرز جج ہیں, نہ سیاستدان جج ہیں, جج ہیں. تو ججز کو کام کرنے دیا جائے نا. کیا یہ ججز کے کام میں رکاوٹ ڈالی تو نہیں جا رہی؟
مطلب لوگ پاکستان کے سنجیدہ طبقے، جو دانشور طبقے ہیں، جو اس ملک کا سینئر ایلیمنٹ ہے، وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ ہم ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ابھی خان صاحب آئیں گے اور فرمائیں گے، اگر کوئی سوال پوچھے گا کہ یہ تلاشی سے ڈر گئے ہیں، وہی بازاری باتیں، پھر ہم وہ بازاری باتیں شروع کر دیں گے، 2 دن چپ کریں گے، تیسرے دن ہم شروع ہو جائیں گے۔ یہ کیا تماشا ہم نے لگا دیا؟ خان صاحب آپ بات کریں، شیخ صاحب بات کریں۔ کل میں نے شیخ صاحب کے بارے میں بات کی، بعد میں مجھے خود فیل ہوا کہ زیادہ سخت بات کی، لیکن روز گالیاں سنتے ہیں آپ، ہم انسان ہیں، کتنی گالیاں سن سکتے ہیں؟ کوئی سخت جواب ہمارے منہ سے بھی نکل جاتا ہے، بعد میں تکلیف بھی ہوتی ہے۔ تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، نمبر 1 بڑے ادب سے کہ آنریبل سپریم کورٹ کے آنریبل ججز کے ریمارکس اور آبزرویشنز پر جو تبصرے اور تقریریں کی جا رہی ہیں اور پروگرام کیے جا رہے ہیں، کیا یہ قانون، آئین اور انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہیں؟ اور یہ کہ یہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ کی کردار کشی کی ایک منظم مہم چلائی جا رہی ہے، اور جب آپ ایکشن کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہر عمل کا رد عمل ہوگا۔ یہاں ہمارے مخالفین چاہتے ہیں ایکشن تو کریں، ری ایکشن کوئی نہ آئے۔ بھیا ہم گونگے بہرے نہیں ہیں، الحمدللہ بات کرنی تھوڑی بہت ہمیں آتی ہے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں وزراء آ جاتے ہیں۔ وزراء انسان نہیں ہیں، وزراء پولیٹیکل ورکرز نہیں ہیں۔ بھائی ہم سیاست گھر چھوڑ کے تو نہیں آتے، سیاست کرتے ہوئے یہاں تک پہنچتے ہیں، اور آپ ہماری سیاست کو ہٹ کرتے ہیں۔ اگر یہاں ہٹ کرنا پھر عدالت میں نہیں جاؤ، پھر آؤ عوام کی عدالت میں فیصلہ کر لو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عدالت عظمیٰ میں بھی جاؤ، باقی آئینی اداروں میں بھی جاؤ، پارلیمان میں بھی جاؤ، اور پھر روڈ شو بھی کرو۔ تو پھر آپ فیصلہ کہاں کروانا چاہتے ہیں؟ اور ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ فیصلہ ان کے حق میں آئے اگر تو پھر سب ٹھیک ہے، اور اگر فیصلہ ان کے حق میں نہیں آئے تو سب غلط ہے۔ پہلے بھی انہوں نے یہی کچھ کیا ہے۔ یہ سنجیدہ سوالات ہیں، عمران خان صاحب کے سامنے بھی، ہمارے سیاسی مخالفین کی خدمت میں بھی، اور عدالت عظمیٰ کے سامنے بصد ادب کہ توہین عدالت کی اس دانستہ یا نادانستہ کارروائی کو روکا جائے۔ ہمیں بھی روکیں، آپ پابند کریں۔ پورے پاکستانی قوم آئین کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر عمل کرنے کی پابند ہے۔ اور ایک بات ضرور مجھے کرنی ہے کہ پاکستان میں لاکھوں گھر ایسے ہیں جن کے اخراجات ان کے بچے کماتے ہیں اور پاکستان کے باہر سے یہاں بھیجتے ہیں۔ 20 ارب ڈالر کی فورن ریمیٹنس آتی ہے، اور اگر ایک شخص سیاست میں ہے اور وہ بزنس میں سے کئی سال پہلے باہر نکل گیا اور اس کے بچے کماتے ہیں اور اچھا ارن کرتے ہیں ملک سے باہر، اور پاکستانی قوانین کے تحت اپنے والد کو پیسے بھیجیں اور وہ پاکستان کے قوانین کے مطابق ہوں، اس پر بھی سوال جواب کیے جائیں۔ تو کیا پاکستان کا قانون یہ ہے کہ کماؤ اولاد جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو پیسے نہیں دیتی؟ یہ تو ہماری روایت ہے، ہمارے کلچر کا حصہ ہے۔ کون سا بیٹا ہے جو ارن کرتا ہے اور اپنے ماں باپ کو سپورٹ نہیں کرتا؟ یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہماری کسٹم ہے، اس پر ہمارا سارا معاشرہ چل رہا ہے۔ لاکھوں پاکستانی خون پسینہ بہاتے ہیں اور بعض بہت اچھے بزنس کرتے ہیں۔ پہلے تو ہم پہ الزام یہ تھا کہ جی آپ نے ملک سے پیسہ باہر بھیجا ہے، منی لانڈرنگ کی ہے۔ اب الزام الٹا ہے کہ آپ نے باہر سے پیسہ پاکستان میں کیوں منگوایا ہے۔ یہ کس قسم کا الزام ہے؟ کتنا بودا الزام ہے۔ اور یہ الزام ہمارے مخالفین لگائیں کہ بیٹے نے باپ کو پیسے کیوں بھیجے ہیں؟ تو پاکستان کے قانون کے مطابق بھیجے ہیں، چھپا کے بھیجے ہیں، بینکنگ چینل کے ذریعے بھیجے ہیں، ڈکلیئر کیے ہیں۔ تو یہ بڑے اہم سوالات ہیں، ہمارے بھی تحفظات ہیں، ہم بھی سٹیک ہولڈر ہیں پاکستان کی پالیٹکس میں۔ اور میاں نواز شریف محض وزیر اعظم منتخب نہیں ہے، وہ مستند پاکستان کی سیاست کے سب سے بڑے چوٹی کے لیڈر ہیں۔ نواز شریف ہی وہ لیڈر ہیں کہ اس ریجن کے اندر ان جتنا تجربہ کار اور بین الاقوامی سیاست کو سمجھنے والا کوئی دوسرا رہنما موجود نہیں ہے۔ پاکستان کو نواز شریف کی ضرورت ہے، اس لیے نہیں کہ وہ ہمارے لیڈر ہیں، اس لیے کہ اتنے بڑے لیڈر دہائیوں کے عمل کے بعد بلڈ اپ ہوتا ہے۔ وہ جو 85 میں نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے وہ آج نہیں ہے۔
پیچھے 35-40 سال کی سٹینڈنگ اور سٹرگل ہے اور تجربہ ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو بہت بڑی لیڈر تھیں, ان کا خلا آج تک پور نہیں ہوا. عمران خان صاحب لیڈر ان میکنگ ہے, ووٹ لیے انہوں نے, وقت لگے گا شاید بن جائیں, شاید کوئی, میں بڑی سیریس بات کر رہا ہوں, شاید بن جائیں اگر وہ سنجیدگی اور متانت اختیار کریں تو انہیں کون روک سکتا ہے. لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ کردار کشی کی یہ مہم اور عدالتی کارروائی کو تروڑ مروڑ کے پیش کرنے کی یہ کیمپین جو لوگ بھی کر رہے ہیں, ان سے پوچھا تو جانا چاہیے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, کیا مقاصد پورے کر رہے ہیں. یہ کتنا چھوٹا مقصد ہے کہ 2018 کے الیکشن میں جانا ہے تو گراؤنڈ ورک کرو, ان کے چہرے داغدار کرو. ہمارے چہرے داغدار کرنے والوں کی کوشش کرنے والوں کو نہیں معلوم کہ اگر ہمیں داغدار کرو گے تو بچو گے آپ بھی نہیں, کیونکہ ہم تو ایک ہی شپ کے مسافر ہیں. کل خان صاحب نے کہا کہ میرے بارے میں پڑھا صبح, میں نے حیران رہ گیا, فرمایا کہ میں جعلی دستاویزات بنانے کا ماہر ہوں. یہ وہ الزام ہے جو مجھے اپنے بارے میں پہلی بار پڑھنے کو ملا ہے. ایک بار خان صاحب نے فرمایا, کسی نے کان میں پھونک ماری, میں ٹی وی پہ سن رہا تھا, دیکھ رہا تھا, تو کہنے لگے سعد رفیق اپنے گھر میں بیٹھا ٹھپے لگا رہا تھا. میں نے کہا میں کتنا بے وقوف ہوں, اگر میں نے یہ غلیظ کام کرنا تھا تو اپنے گھر میں کرنا تھا. تو اس طرح کی باتیں کرنا, آپ سیاست پہ اختلاف کریں, آپ ہماری کارکردگی پہ اختلاف کریں, پر آپ کا تو دھندا ہی صرف یہ ہے کہ آپ ذاتی حملے کرتے ہیں, اور اگر ہم 2-4 باتیں کریں تو آپ کو پھر وہ ٹالریٹ نہیں کرتے. آپ بھائی صاحب کوئی سوال بات کر لیں, پھر اس کے بعد صاحب سے پہلے سوال کر لیں, سوال کا جواب دیں. لائیو کٹ ہوئے یہ تھا کہ لائیو کٹ ہوئے آپ بتائیں آپ کے بعد آپ اپنی طرف سے. خواجہ آصف سے ایک معصوم سا سوال یہ ہے کہ خواجہ صاحب, کیا جس طرح خواجہ سعد رفیق صاحب نے تجویز پیش کی یا اپنی ایکشن ظاہر کی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عدالت عظمیٰ کو اس کیس کے حوالے سے کسی بھی قسم کے بیان پہ پابندی لگا دینی چاہیے یا نہیں؟ اور دوسرا ایک بہت ہی معصوم سوال ہے رانا صلی اللہ کے بیان کے حوالے سے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دلوانے والے, میاں نواز شریف کو سن 2000 میں باہر بھجوانے والے اب پھر عدالتی کندھا استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں یہ میں ان کا جواب دے لوں. دیکھیں, عدالت کی پروسیڈنگز کے متعلق جو ہے کسی قسم کی کمنٹری یا تبصرہ جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے. میں بار بار یہاں پہ اس بات پہ اصرار کرتا ہوں اور اس بات کا اعادہ کرتا ہوں, تکرار کرتا ہوں کہ ہم جو عدالت کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ باہر آ کے اس کے اوپر کمنٹ نہیں کریں گے, سیاسی بات کریں گے, جس طرح میرے بھائی سعد رفیق صاحب نے سیاسی باتیں کی ہیں. اور دوسرا ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, بڑی اچھی بات جنہوں نے کہی ہے کہ اگر کوئی پیسہ جو ہے باہر سے کوئی بندہ جو ہے کسی غلط پیسے کو یہاں پہ بھیجنا چاہتا ہے تو وہ ضروری دستاویزاتی ثبوت بھی ساتھ چھوڑے گا کہ حسین نواز جو ہے میاں نواز شریف کو پیسہ بھیج رہا ہے, وہ ادھر بھی رپورٹنگ ہو رہی ہے, یہاں بھی رپورٹنگ ہو رہی ہے, بینکنگ چینل سے آ رہا ہے اور ٹیکس ریٹرنز میں جا رہا ہے, ٹیکس ریٹرنز میں سارا پیسہ جا رہا ہے. تو یہ ایک والد کو بچے جو ہیں جب وہ بچے کماتے ہیں, والد جو ہیں وہ بزنس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں تو وہ بزنس, وہ فیملی بزنس ایک قسم کا ہوتا ہے جس سے پھر والدین کو بھی سپورٹ کیا جاتا ہے. تو یہ مجھے جو سوال کیا گیا ہے کہ دیکھیں 2013 میں جس وقت ہم برسر اقتدار آئے ہیں اور اس وقت سے لے کے آج تک جو ہماری اچیومنٹس ہیں, جو لوگ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ہم اس منزل تک پہنچیں جس منزل کا ہم نے وعدہ اپنے ووٹروں سے 2013 میں کیا تھا. اور اس کے لیے 2014 سے یہ سلسلہ جو ہے رکاوٹوں کا شروع ہوا ہے, اور باوجود ان رکاوٹوں کے آج ہماری سب سے بڑی جو اکانومی ہے اس ریجن کے اندر گروتھ کے حساب سے وہ پاکستان کی ہے. سٹاک ایکسچینج ہمارا 6 نمبر پہ ہے دنیا میں, 46% ایوریج انٹریسٹ دیا ہمارے سٹاک ایکسچینج نے. لوڈ شیڈنگ بڑی حد تک دور ہو گئی ہے, تمام شعبوں میں ترقی ہے. انشاءاللہ تعالی دسمبر تک جو ہے ہم اس ملک سے تمام اندھیرے دور کر دیں گے, انشاءاللہ تعالی تمام اندھیرے دور کر دیں گے. ہر چیز ہم ہر وعدے پہ ڈیلیور کریں گے. 2013 میں جو نواز شریف نے انتخابات میں وعدے کیے تھے ہر وعدے پہ ہم ڈیلیور کریں گے. خوف صرف یہ ہے, خوف جناب صرف یہ ہے
کہ یہ وعدے ڈیلیور ہو گئے تو میاں نواز شریف کا جو اللہ کے فضل سے اس میں جو کرم فضل ہے اس کا جو سیاسی عروج ہے وہ irreversible ہو جائے گا. یہ فکر ہے. اور یہ نہ صرف ملک کے اندر فکر ہے, یہ لوگ جو بیٹھے ابھی انتظار کر رہے ہیں پیچھے اڑیک رہے گنے کیسی جائیے تو آئی آن, تو یہ ہم جانے والے نہیں ہیں, اے اڑیک دے ہی رہن دے, اے پیچھے ہی کھلوتے رہن دے. تو یہ دیکھیں, یہ نہ صرف ملک کے اندر بلکہ ملک کے باہر جو پاکستان کو ایک لیول پہ رکھنا چاہتے ہیں, دست نگر رکھنا چاہتے ہیں, جو پاکستان کو تہی دست رکھنا چاہتے ہیں, ڈیپینڈنٹ رکھنا چاہتے ہیں, معاشی آزادی ہماری نہیں چاہتے, ان کا مقصد اور ہمارے ملک کے اندر لوگوں کا مقصد جن کو سیاسی اقتدار چاہیے وہ ایک جگہ کنورج ہو گیا ہوا ہے. اور یہ سارا جو آپ نے کہا نا, یہ سارا انہی سازشوں کا حصہ ہے. کبھی عدالت, کبھی سڑک, کبھی اسمبلی, کبھی الیکشن کمیشن, کبھی دھاندلی. 4 وکٹوں کا شور تھا, 2 بیٹسمین ابھی وکٹ پہ کھڑے ہیں, 1 سپیکر وکٹ پہ کھڑا ہے, تمہارے پلے کیا رہ گیا ہے؟ 1 وکٹ 4 وکٹوں کا شور مچاتے تھے. جس شخص کی ذہنی صلاحیتیں محدود ہوں اور وہ اس چیز کو اپریسیٹ ہی نہ کر سکتا ہو, ایویلیویٹ ہی نہ کر سکتا ہو, اس سے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ میں ایک بات کروں, میں نہیں اس کا جواب مجھے دینے دیں. میں یہ گزارش کر, 1 منٹ بھیا, الاؤ می پلیز. یہ ہمارے 2-3 دوستوں نے کوسچن کیا ہے, سملر ہے, تو میں اس پہ رسپونڈ کرنا چاہتا ہوں. 2 باتیں صرف کہنی ہے مختصر. پہلی, یہ استدعا ہے بڑے ادب کے ساتھ بطور ایک سیاسی کارکن کے, ایک جمہوری جدوجہد کرنے والے کارکن کے, ہم اپنی کلیکٹیولی ہماری استدعا ہے کہ اس بات کا نوٹس لیا جائے عدالتی سطح پر کہ آنریبل کورٹ کے ریمارکس, آبزرویشنز اور کوسچنز, ان کے اوپر جو ایک گمراہ کن کیمپین جاری ہے وہ پولیٹیشین کر رہے ہیں یا میڈیا کر رہا ہے, اس کو ہمارا خیال ہے روکا جانا چاہیے تاکہ غیر جانبدارانہ فیصلے کے لیے ایک راستہ بنے. دوسری بات, تشریف لائیں گے ابھی خان صاحب, شیخ صاحب, باقی بھی لوگ, بالکل ہم ذمہ داری سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کی کردار کشی کی مہم کو روکا جانا چاہیے. بہتر ہے کہ یہاں پہ یہ مجمع بازی ہم بند کریں, اور کل ہم ان کو موقع دیں گے اور ہم پہل نہیں کریں گے, ہم انتظار کریں گے. اور اگر اس عدالت میں آئے ہوئے پٹیشنرز اپنے وکلا اور عدالت تک معاملے کو محدود رکھیں گے تو PMLN کی جانب سے کوئی شخص یہاں پہ آ کے بات نہیں کرے گا. لیکن اگر وہ آ کے یہاں بات کریں گے تو پھر ہمارا جو جمہوری فنڈامنٹل رائٹ ہے رسپونڈ کرنے کا, رائٹ ٹو رپلائی, اس کو ہم ضرور ایکسرسائز کریں گے. اور میں نے جو, اور خواجہ آصف صاحب میرے سینئر ہیں, ان کی پرمیشن سے اور اپنی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ گزارشات کی ہیں. یہ ہم ایک ذمہ داری سے بات کہہ رہے ہیں. میں استدعا کرتا ہوں سیاستدانوں سے, بھلے وہ ہمارے مخالف سیاستدان ہیں, کہ وہ ملک کے ماحول کو پراگندہ ہونے سے بچائیں. اور آخری استدعا یہ ہے کہ ہماری تو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو رہی ہے, یہ عدالت کا رائٹ ہے, عدالت کے رائٹ میں کوئی بول نہیں سکتا, لیکن ہم توقع کرتے ہیں کہ حنیف عباسی صاحب کے مقدمے میں بھی اسی معزز عدالت میں عمران خان صاحب کے خلاف پٹیشنز ہیں, اور وہ اور جہانگیر ترین صاحب کے خلاف, اور وہ دونوں اراکین قومی اسمبلی بھی ہیں اور ایک بڑی سیاسی جماعت کے, ایک صاحب قائد ہیں اور دوسرے سیکرٹری جنرل ہیں. تو قوم بجا طور پہ یہ توقع کرتی ہے کہ یکساں ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے سب کو. بہت شکریہ آپ کا.